دوستو، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جسے خدا تعالیٰ نے نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ قوم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے رانا ادا ہو گئے، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم بھی برداشت کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی فرعون کا تبصرہ کریں گے جس نے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل میں نیست و نابود کر دیا اور عبرت کے طور پر اس کی لاش کو صحیح سلامت رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر گوشت کا اضافہ ہوتا ہے اور ہر سال ایک مخصوص دن پر اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اس فالتو گوشت سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہمیں تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے حاکموں کو فرعون کا لقب دیا گیا ہے، اور خاص کر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران تھا، جو اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تب خداوند کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملا۔ وہ اس فرعون کے دربار پیش ہوئے اور منصب نبوت ادا کی، مگر اس بدبخت نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ، اور فرعون نے اپنے دربار میں سارے جادوگروں کو بلایا۔ سارے جادوگروں نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ جب حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان سانپوں کے سامنے پھینک دو، اور یوں ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا کی صورت اختیار کر کے ان کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھ کر جادوگر جان گئے کہ یہ کوئی جادو ہرگز نہیں، بلکہ یہ کوئی آسمانی طاقت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو ان جادوگروں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا۔ اس پر فرعون نے ان جادوگروں کو کہا کہ میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا، لیکن ان جادوگروں نے فرعون کی ایک نہ سنی، تو وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا دشمن بن گیا۔ دوستو، یہ وہی دور تھا جب قارون بھی زندہ تھا، جس کے پاس بے انتہا دولت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرے، لیکن یہ بدبخت فرعون کا ساتھی بن کر حضرت موسیٰ کا دشمن بن گیا۔ اور قارون کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے حکم سے زمین نے قارون اور اس کی دولت کو نگل لیا۔ بنی اسرائیل پر فرعون کے ظلموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو اللہ پاک کا پیغام ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکار کو لے کر جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں دریائے نیل رکاوٹ تھی، مگر اللہ کے حکم سے دریائے نیل دو حصوں میں بٹ گئی اور بیچ سے راستہ بن گیا۔ وہاں سے گزر کر بنی اسرائیل کے لوگ باخیریت گزر گئے۔ اسی وقت وہاں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اسی راستے کو دیکھ کر اس نے بھی دریائے نیل کو پار کرنے کی کوشش کی، لیکن باحکم خداوندی دریائے نیل پھر سے مل گئی۔ فرعون اور اس کے ساتھی دریائے نیل کی موجوں کا شکار ہو گئے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون کے کچھ یہ الفاظ تھے کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، توبہ کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کے رب کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ توبہ کا وقت گزر چکا ہے، اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں فرعون اور اس کے پیروکار دریائے نیل میں ڈوب گئے، مگر خداوند کریم نے فرعون کی لاش کو کئی صدیوں تک صحیح سلامت بطور عبرت رکھا۔ آج بھی فرعون کی لاش پر گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، فرعون کی لاش ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں خدا ان کاموں سے دور رکھے جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں، آمین۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ لائک اور کمنٹس کر کے بتائیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔